جی محترم، میں ابھی آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے پہلے کس سے بات کر رہے ہیں، کس نے آپ کو جواب نہیں دیا. تو آپ آ کے اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دے دوں آپ کو. جی السلام علیکم. مطلب یہ پتا کل وہی نہیں ہے جو اعظم سیفی صاحب کے ساتھ جس کی بات ہو رہی تھی؟ کون ہے یہ شخص، کس فرقے سے ہے کسی بھائی کے علم میں؟ وہ تو میرا خیال ہے وہ اب بتانے سے رہا. جیسے عام طور پہ سب تو نہیں لیکن اکثریت جو ہے جو فرقہ نہیں بتاتے وہ دیوبندی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تقیہ جو ہے نا وہ دیوبندی کرتے ہیں. وہ الزام تو دیتے ہیں شیعوں کو کہ یہ ان کا عقیدہ تقیہ، لیکن جہاں تک میرا تجربہ، میں نے دیوبندیوں کو سب سے زیادہ تقیہ کرتے ہوئے دیکھا. دوسرے بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے نہیں کرتے. تو چلے میں نے ان کو میسج کیا، سن لیں گے تو جواب دے دیں گے. یہ مطلب پوچھا، میں دیکھتے ہیں جواب دیتے کہ نہیں دیتے. اپنی طرف سے ہم کیوں اندازہ لگائیں جب بندہ موجود ہے جواب دے سکتا ہے. وہ اتنا اعتراض کر سکتا تو ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. یہ روم جو ہے نا ختم النبوت کے نام پہ اگر بنایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگوں نے جو ختم النبوت کا غلط عقیدہ ہے وہ پہلے آگے ثابت کرو. اگلی ویسے جو ہے نا وہ بعد میں کریں گے. یہ سب اس کی فروعات ہے. یہ جتنے بھی اعتراض ہیں ان کے بھی جواب ہم دے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن پہلے آ کے اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، اس کے بعد آ کے پھر سوال کریں. جی السلام علیکم. سنو آپ روم میں ہو یار؟ اگر آپ روم میں تو بتاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا تھا. میں نے ہاں صاحب جناب آپ کدھر گئے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک میسج کیا، اس کا جواب تو دے دی. جی تو میں ابھی آیا ہوں. بتاؤ کون سا میسج آپ نے کیا، دوبارہ بتا دو. کیا آپ نے کیا آپ نے کہا تھا اس میسج میں؟ پھر میسج کر دو. جی محترم، میں نے پوچھا تھا کہ آپ آئیں، اپنا فرقہ بتائیں اور اپنا جو عقیدہ ہے ختم النبوت کا وہ بتائیں. یہ آگے اس کی فرع ہے کہ شرع والا آئے گا، غیر تشریعی ہوگا. پہلے کوئی آئے گا یہ نہیں آئے گا اس کا تو فیصلہ کر لیں. آپ آگے آگے بھاگتے ہیں، جو پیچھے والا اصل بنیاد ہے اس کو پہلے پکڑتے ہیں. وہ جب حل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ تشریع نے آنا ہے یا غیر تشریع نے آنا ہے. پہلے یہ تو مان لیں کہ کسی نے آنا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ آپ مانتے ہیں کہ ہاں کسی نے آنا ہے. جی بات یہ ہے کہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہے، ثابت ہے قرآن سے. قرآن میں آیا ہوا ہے سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے ان کو مان لو، اور جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ کتاب مان لو، تو آپ لوگ سیدھے راستے پر ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اگر آپ کو آیت چاہیے تو میں آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا. ٹھیک ہے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کو کے لیے میں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں بخاری میں جا بجا اس نے کہا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کی ہے. اور جو دعوے مرزا صاحب نے کیے ہیں وہ دعوے کی کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ذیلی بروزی نبوت جاری ہے، اور مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، اس کی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور جو مرزا صاحب کی وحی پر اور ان کی کتابوں پر آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے، ان کی کوئی دلیل آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ نبی کریم قرآن کے بعد بھی کسی اور وحی یا کتاب پر ایمان لانا جائز ہے. تو آپ لوگوں کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دعوے آپ لوگوں نے کیے ہیں، غیر شرعی نبی اور بروزی نبی، ذیل نبی، اس کے دعوے تو آپ لوگوں نے کیے ہیں، مرزا صاحب نے کیے ہیں. خان صاحب آپ کو کچھ زیادہ بولنے کی غالباً عادت ہوگی. یہ جتنے آپ نے دعوے کیے ہیں یہ بلا دلیل کیے ہیں، جھوٹے الزام آپ جتنے مرضی لگاتے جائیں. آپ سے تو واضح طور پہ ایک بات کا جواب جو ہے وہ بھی نہیں دینے ہوا. جب میں نے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کون سا، تو آپ نے کہا جی میں تو امتی ہوں.
تو ہم نے کب کہا کہ آپ امتی نہیں ہیں؟ کیا وہ والے امتی جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی کہا ہے امتی امتی، وہ والے امتی ہو آپ، یا جس کا دوسرا جو ہے وہ صحابی بھی کہا ہے، وہ والی امت میں شامل ہو؟ تو جو سیدھا سوال پوچھا گیا اس کا سیدھی طریقے سے جواب دو، یا کہہ دو کہ تم جو ہے وہ ابھی تک تمہیں وہ جنتی فرقے کا نہیں پتا، اس لیے شرم آتی ہے تمہیں اپنا فرقہ بتاتے ہوئے، پھر آگے اپنا عقیدہ بتانا اور ایک ایک بات کرو، اس کی دلیل دو قرآن سے۔ یہ زبانی لمبی چوڑی باتیں کر دینی ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں رسول اللہ آخری نبی ہے، یہ دلیل پیش کرو گے تو تب ہے نا۔ یہ تو تمہارے سارے دعوے جتنے بھی تم نے کیے، اور اس کے علاوہ جو جماعت پہ تم نے الزام تراشی کی اس کا بھی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، تو پھر اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا کہ پہلے آؤ، جو حق بات ہے وہ بتاؤ، اپنا فرقہ بتاؤ، یا کہہ دو کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس فرقے میں۔ پہلے بھی میں نے بتا دیا، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوں۔ اور یہ کیا بتا دو فرقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے دلیل مانگو گے تو میں دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے، لیکن آپ تو دعویٰ پیش کرو گے پہلے، تاکہ دیکھ سکے کہ آپ کے دعوے کیا ہے، اور آپ ثابت کر سکتے ہیں اپنے دعوے قرآن سے۔ میرا دعویٰ تو میں تو ثابت کر سکتا ہوں، جو دعویٰ میں نے کیا ہے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ ہاں جی، مجھے یہ تمہاری جو پوری آڈیو سننے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے کچھ سیکنڈ میں بتا دیا ہے۔ تم نے وہی سوال کیا کہ جی میں امتی ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جن کو امتی کہا جائے گا، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے کہ غیر کلمہ پڑھنے والے تھے؟ تو وہ اس کا میں نے تمہیں جواب دے دیا کہ جو صرف امتی ہے، کیا تم یہ والے ہو؟ یہ بھی امتی ہے نا، اس کا جواب ہو گیا۔ اس لیے مجھے آگے والی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جس شخص کو ابھی تک یہ نہیں دعوے کے ساتھ پتا کہ وہ اس جنتی فرقے میں شامل ہے، اس نے اعتراض نہیں کرنے، جہنمیوں والے کام نہیں کرنے، اس لیے کہ باقی 72 میں شامل ہو، تو اس نے جہنمیوں والے کام نہیں کرنے تو اور کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ جو ہے ان 73 فرقوں میں شامل اپنے آپ کو شامل مانتے ہو، یا آپ لوگ ان 73 فرقوں سے باہر اپنے آپ کو مانتے ہو؟ یہ بتا دو مجھے آپ۔ جانے من دعویٰ تو آپ تب ثابت کرو گے جب آپ اپنا صحیح ہونا بھی ثابت کر لو گے۔ ابھی تک تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ ہو کون۔ پہلے اپنا وجود جو ہے وہ تو ثابت کر لو۔ جو تم نے کہا تھا کہ میں امتی ہوں، تو امتی کا میں نے جواب دے دیا کہ وہ والے امتی، اس لیے کہ 72 کو جہنمی کہا ہے، وہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ان کے عقیدے غلط ہوں گے، اس وجہ سے ان کو جہنمی کہا ہے۔ تو اگر تم خود بھی ان 72 میں شامل ہو تو تمہارے عقیدے سیدھی سی بات ہے وہ جہنمیوں والے ہیں، جنتیوں والا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اس لیے پہلے خود یقین کے ساتھ کسی ایک فرقے میں شامل ہو جو اس کو بے شک ہو کہ یہ جنتی ہے، پھر آگے دعویٰ پیش کرنا۔ اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں میں دعویٰ پیش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جو پیش کر بھی دو گے وہ ثابت نہیں کر سکتے ہو تم خود، اس میں تمہیں شبہات ہیں، کبھی اس کی کچھ وضاحت کرو گے، کبھی کچھ وضاحت کرو گے، کچھ وضاحت کرو گے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں وہ 73واں فرقہ، ہم ہیں وہ 73واں فرقہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت قرار دی ہے۔ جرت تو آگے اب اعلان کر دو، اپنے فرقے کا بتا دو۔ جس شخص میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے اپنا فرقہ بھی بتا دے، اس نے اعتراض نہیں کرنے تو اور کیا کرنا ہے؟ اتنی تو اخلاقی جرت پیدا کر لو۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ہم لوگ وہ جنتی فرقہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے بارے میں ایک حوالہ بھی پیش کروں گا، اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولا، اور قرآن میں بھی جھوٹ بولنے والے پر لعنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں بہت جگہ پر جھوٹ لکھا ہے، اگر آپ کو چاہیے حوالے تو میں آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دجال جو ہے، دجال کی طرف جو آئے گا یا اس سے مدد مانگے گا تو وہ گمراہ ہے۔ آپ لوگ جو ہے مرزا صاحب خود، آپ لوگ بھی ابھی بھی انگریزوں کے، یہ جو آپ لوگ مرزا صاحب کہہ رہا ہے کہ انگریز جو ہے یہ دجال ہے، آپ لوگ بھی کہتے ہو اور ان کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہو اور ان دجالوں کے دامن میں۔ اور مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اس انگریزوں سے مدد لی ہے اور مجھ کو ان انگریزوں نے مدد دی ہے۔ تو آپ لوگ تو ان دجالوں کی طرف داری کر رہے ہو اور ان دجالوں کی دامن میں بیٹھے ہوئے ہو، تو کیسے جنتی فرقہ آپ لوگوں کا بن گیا؟ خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ نسوار کا شوق کرتے ہو کہ نہیں، لیکن آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے۔ یہ میری اس بات کا جواب ہے۔ آگے سے آگے دوڑنے کا تمہیں شوق ہے، پہلے ایک بات کا جواب دے لو، اس کے بعد پھر اگلی باتیں کرنا۔ اس طرح کے الزام میں نے لگانے شروع کی تو میں بہت لگا سکتا ہوں، اس لیے میں پھر کہتا ہوں اعتراض کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرو گے اور موضوع کے مطابق کرو گے، اگر ادھر ادھر کی ہانکتے جاؤ گے تو اس کے بڑے سخت جواب دینے مجھے بھی آتے ہیں۔ تمہیں ابھی تک تم نے کہا کہ جی جھوٹ، اب تم خود جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کس فرقے میں ہو، کس ملا کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یہ بھی پتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تمہارا تو کون آگے تمہارے جنازے پڑھاتا ہے؟ اب جھوٹ تم بول رہے ہو یا کسی اور کو تم الزام بعد میں دینا؟ تمہارا جھوٹانا تو ثابت ہو گیا نا، تو یہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت ڈالی ہے وہ تم پہ پڑ گئی۔ یہ جو ان کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے نا، وہ ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے ان کے لیے، وہ جو اپنی خوب سے باطنی ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ وہ جو دوست نے کہا تھا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ دیوبندی نکلے گا، پکی بات ہے۔ وہ جو دجالوں کے پیسے لینے والے ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تمہیں، ان کے ایجنٹ کون کون تھے وہ میں بتاؤں گا، لیکن ایک دفعہ تم آگے فرقہ تو اپنا بتاؤ۔ اس پہ میں کئی پروگرام کر چکا ہوں۔ یہ جو انگریزوں والی بات ہے نا، اس پہ میں اتنا بول سکتا ہوں کہ کئی گھنٹوں کے میرے پروگرام ہے اس پہ۔ جس فرقے کا کہو گے اس فرقے کے میں تمہیں حوالے نکال کے دکھاؤں گا۔ اس لیے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، جو پہلی بات پوچھی اس کا جواب دو۔ اگر فرقے کا نہیں پتا تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ نیچے۔ یہ اب تم ثابت کر رہے ہو کہ احمد بریلوی نے جو فتویٰ تمہارے بارے میں دیا تھا بالکل دیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کا نکاح نہیں ہے، جو اولاد ہے ولد الزنا ہے، یہ تم اس کا ثبوت دے رہے ہو۔ جی السلام علیکم، کوئی ایڈمن ہے روم میں؟ تو یہ کتے کو گھر سے نکالا ہے اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتا رکھنے سے منع کیا۔ جو ان کے آج کل باپ بنے ہوئے نا دیوبندیوں کے اور اہل حدیثوں کے بھی، سعودی عرب والے، وہ اسی دجال کے دیکھیں پیسے ان سے لیتے یا نہیں لیتے۔ تو دجال کو انہوں نے اپنے گھر میں بٹھایا ہوا کہ نہیں بٹھایا ہوا، وہاں پہ زبان نہیں کھولے گی۔ بٹ صاحب سن رہے ہیں؟ بٹ صاحب ان کا مذہب نہیں ہے، یہ ادھر ایم ڈی او سے بھی چندے مانگ رہے ہیں، ایک ختم نبوت والے۔ میں آپ کو ان کے پورا میں بتا سکتا ہوں، وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں ایم ڈی او سے، وہ چندے مانگ رہے ہیں ان کی مسجدوں اور مدرسوں کے لیے۔ جن کا تو پیسوں کے لیے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جس بھائی نے بھی کیے۔ محترم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ تو اس طرح کے جو کتے ہیں یا پٹے میں رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ان کو گھروں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو اپنے حلالی ہونے کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کو گالیاں نہیں دے گا اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ حال ہے ان کا کہ یہ خود کو اپنا فرقہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے، اتنے شرمندہ ہے یہ، اور آ جاتے ہیں جماعت احمدیہ پہ اعتراضات کرنے۔ یہ انہوں نے میرا خیال ہے پچھلی 2 ڈیبیٹس دیکھ لی جنہوں نے اپنا فرقہ بتایا تھا، ان کا کیا حال ہوا ہے۔ دیوبندیوں کا جب مدرسہ بنا تھا تو اس میں چندہ دینے والے ہندو بھی تھے، اور اسی وجہ سے پھر خود وہ جو سوانے قاسمی جس نے لکھی اس نے بڑا حیرت کا بھی اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ مذہبی مدرسہ اور اس میں مشکل چندہ دینے والے ہندو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے یہ اس کے کتے ہیں، اس کے حکم پہ یہ بھونکتے ہیں، جہاں سے بھی ان کو پیسہ ملے۔
یہ طریقے طالبان پاکستان والے کیا ہیں؟ انڈیا کے اشارے پہ ناچتے ہیں کہ نہیں ناچتے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ یہ طریقے طالبان پاکستان والے جو ہیں یہ دیوبندی ہے؟ سب کو پتا ہے. تو ہندوؤں کا جو پیسہ کھایا ہوا ہے وہ حلال بھی کرتے ہیں. حسین احمد مدنی کے بارے میں بھی نہرو نے یہی کہا تھا کہ 50,000 تو میں سے دے چکا ہوں اور اس کو کتنے تو یہ اسی کی زبان بولتا تھا نا پھر نہرو کی. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. جب یہ مشرف صاحب یہ بنے ہیں چیف ایگزیکٹو پاکستان کے 2000 میں، تو انہوں نے کہا تھا دے آر فریڈم فائٹر اور یہ پاکستان کے لیے لڑتے ہیں. جب وہ پشاور کا واقعہ ہوا جو اسکول میں، تو مشرف کا یہ تھا یہ دیوبندی اب انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پریزیڈنٹ نے خود آ کے 2 اسٹیٹمنٹ میں مانا ہے کہ ان کو پیسے دے تو کوئی بھی یہ کام کر لیتے ہیں. پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، یہ مشرف کے بیانات ہیں کہ یہ تمام انڈیا نے کروائی اور اس کو ہمارے جو مدرسوں کو استعمال کیا دیوبندیوں کے. تو یہ تو ایک کھلا ان کے پاس پروف ہے. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ پیسے دیں تو جو مرضی کروا لیں ان سے. جی السلام علیکم. اگر یہ وہی بندہ جو کل سیفی صاحب سے لگا ہوا تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پہ مانو، اور خود مان رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. خود شرطیں ڈال کے مانتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مشروط مانو. پھر کہتا ہے لا نفی بازی لا نفی جنس ہے. تو کیا ختم کیا اس لا نفی جنس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کیا؟ تو کرو ختم. ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر لا نفی آبادی جو ہے اس کا لا نفی جنس ہے، جیسے کہ تمہارے باپ دادوں نے بھی کہا ہوا، تو کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ختم. وہ شرط کہاں سے ڈالتے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ تم غیر مشروط طور پہ مانو اور خود جو ہے وہ شرطوں کے ساتھ مانا. اور یہ فرقہ اسی وجہ سے نہیں بتاتے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کس قدر ذلیل ہوں گے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر یہ فرقہ نہیں بتاتے تو اس نے بڑا اپنی طرف سے وہ دلیل دی تھی امتی، تو میں نے حدیث لگا دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امتی کہا ہے نا، جن کو جہنم میں بھیجا ہے. اس کی بھی وضاحت یہ نہیں کر سکا. یہ حال ہے ان کا. بس وہ منہ کھلا ہوا ہے، ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آؤ 8 10 15 اعتراض کر دو تاکہ پھر اگلا جو ہے وہ جوابوں کے کرے. جی السلام علیکم. وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے واقعات میں ایک یہ ذکر ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ بے حیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ حرام نہیں، کہ اگر یہ حلال کا ہوتا تو اس میں حیا ہوتی. تو انہوں نے بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل بنایا کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو دل چاہے تم کرتا پھر. تو یہ جتنے بھی ہیں حنفی ہیں نا اپنے آپ کو، تو یہ تو امام ابو حنیفہ کے اس قول کے مطابق وہ کچھ ثابت ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ڈر کے اپنا فرقہ نہیں بتاتے. اور اگر آپ موجود ہو تو یار میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤں. السلام علیکم. اب ان سے بڑا کذاب کون ہوگا؟ میں پھر کہتا ہوں کہ شاید 100 میں سے کوئی 1% ہو جو کہ واقعی کہے کہ یار مجھے نہیں پتا میں کس فرقے میں. ورنہ یہ جو ویسے کرنے آتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کس فرقے کے، کون سے ملا کے مدرسے میں جا کے یہ پڑھے ہیں، کون سا ملا جو ہے ان کے گھروں میں آتا ہے یا نہیں آتا، کس کے پیچھے یہ نماز پڑھتے ہیں، کون آ کے ان کی شادی اور وفات پہ ان کے جنازے پڑھاتا ہے. سب کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. آمین اونچی کہتے ہیں نہیں کہتے، ہاتھ کہاں پہ باندھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے، ان کے گھروں میں وہ 11ویں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سب کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. کس دھڑلے سے آگے یہ ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں. اور جو شخص ابتدا ہی جھوٹ سے کرتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے احمدیوں پہ بھی کہ وہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سچ بات مان لے گا. جس کی ابتدائی جھوٹ سے ہوئی ہے اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ سچ بات مان لے گا. محترم آپ بھی یہ تھوڑا سا کریں کہ جس نے بات کرنی آئے وہ اپنا فرقہ بتائے، اس کے بعد آگے جو اس نے بات کرنی ہے وہ کرے. اور جس نے ابتدا جھوٹ سے کی ہے وہ کبھی بھی سچ قبول نہیں کر سکتا. اگر اس کے باوجود کوئی توقع کرتا ہے تو مجھے حیرت ہے اس پہ. یعنی کہ جو خود بھٹکا ہوا ہے، جس کو ابھی تک راستہ نہیں ملا، وہ دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے ہے. کیا بات ہے. تو پہلے خود تو وہ اپنا راستہ تلاش کر لے کہ ہاں مجھے منزل مل گئی ہے، آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، یہ ہے منزل.
اس کو تو حق ہے، لیکن جو خود ابھی تلاش میں ہے پہلے وہ اپنی تلاش تو پوری کر کے ہے۔ اعتراض کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں بڑے والے ہوں گے ان کے پاس، اپنے فرقے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ جو کچھ جو ہے وہ پھر وہی بات ہے، وہ کل پرسوں سے میں وہ سائڈ کا کہہ رہا ہوں، اس پہ جا کے دیکھ لیں کتنے والے لگے، اتنے تو ان کے باپ داداؤں نے اکٹھے نہیں کیے ہوں گے جتنے وہاں پہ لگے، ابھی وہ ایک حصہ ہے، ابھی وہ اس کا چوتھا پانچواں حصہ بھی نہیں ہے جو والے پڑے ہوئے جو لگانے والے ہیں۔ یار وہ رضا بھائی بھی شیر پڑھتے ہوں نے کہ سنگ مقید ہیں اور سنگ آزاد، یعنی کہ پتھر قید کیتے کتے آزاد چڈیا، انہوں نے اور کی کرنا سوائے دھمکیاں دینے دی۔ السلام علیکم۔ پہلی دھمکیاں کا اثر ہو گیا جو ہوں اس کا ہوئے گا، یہاں تو کہنا کہ پہلیاں کا کوئی اثر ہوا۔ ویسے مجھے وہ ان کے جو دیوبندیوں کے قیم الامت ہے اس کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ کہتا ہے وہ کسی محفل میں تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ نا بغل میں اس کی کتاب لیے گھوم رہا، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے اعتراض کرنے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا، وہی بات ہوئی کہ اس نے آ کے اعتراض کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے پوری کتاب پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ اس نے کہا پوری کتاب پہ اعتراض ہے یا صرف؟ اس نے کہا نہیں اور باتوں پہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا جہاں پہ اور باتوں پہ اعتراض ہے اس کو بھی وہاں پہ رکھ لو۔ تو یہ جواب دیا تھا ان کے قیم الامت نے۔ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ان کو کہ نمبر لگا لیں، میں انشاءاللہ وہ سارے جو بھی ہو بھائی اللہ کے بدل سے سارے جواب دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کے جواب نہیں دے سکتے، وہ سب کے علم میں ہے، وہ آج سے کوئی پہلے تھوڑی کر رہے ہیں یا پہلی دفعہ تھوڑے کر رہے ہیں۔ تو ان کو کہیں کہ نمبر لگا لیں اپنے اعتراضوں پہ، جب عقیدے کی وضاحت ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر نمبر وار اس کے جواب بھی مل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ مجھے اس وقت وہ نام نہیں یاد آ رہا، وہ ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ جب یہ دلیلوں سے ہار جاتے ہیں نا پھر یہ حکومتوں کے سہارے لیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں بچایا ورنہ ہمارا دین تو یہ اڑا کے رکھ دیں گے، تو پھر یہ حق کے خلاف نا حکومتوں سے مدد لیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک حوالہ وہ پڑھا بھی تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے وہ بھی کون سی کتاب میں تھا، غالباً وہ فرنگیوں کے جال میں تھا، کہ کوئی حکومت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوں اور وہ چپ کر کے سنیں۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت ہے، مطلب یہ اپنے محفلوں میں کہتے ہیں جی وہ ان کو ان کی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھوائی تو وہ جو ہے وہ احمدیت چھوڑ گئے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ احمدی پڑھ کے اس کو احمدیت چھوڑتے ہیں، تو پابندی کیوں لگائیے؟ بلکہ خود تم اپنے پیسوں سے چھاپو، ہمیں بھی کہو کہ دڑا دڑ چھاپو، جتنی جو مدد کی ضرورت ہے ہم کرتے ہیں، چھاپو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ احمدیت چھوڑیں۔ بلکہ اس میں تو ان کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہیں ان کی خباستیں، ایک طرف پابندیاں لگواتے ہیں، دوسری طرف یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اعتراف شکست، کہ جب دلیل سے بات نہیں بنتی، وہ بھی ان کو اصول جو ہے وہ گنگوئی صاحب جو ہے وہ سمجھا چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک کوشش کرو کہ دلیل سے بات ہو سکے، جب دلیل نہ ہو تو پھر ہاتھ استعمال کرو۔ تو یہ وہی کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں پھر کہتا ہوں اگر کسی بندے کے پاس 100 دلیلیں ہوں قرآن سے، اس کو تو بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پاس احمدیوں کے پاس ایک آیت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ قرآن سے فیصلہ کریں، آؤ قرآن سے فیصلہ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 100 ہیں اور پھر وہ ان کی طرف نہیں آتے، 100 کی طرف ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک صاحب تھا تو وہ کہتا نہیں وہ بات میں بات آ گئی تو میں نے اس لیے کر دی۔ میں نے کہا انسان کے بچوں کی طرح جو ایک موضوع ہے اس پہ بات کرو، ورنہ باتوں میں باتیں مجھے بھی بڑی آتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے تم ان کو یعنی کہ یہ دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیث کو اتنا پڑھا کہ میں پھر بات پہ بات کرنے پہ ہوں تو مجھے بھی بہت باتیں سجائی دیتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ایک موضوع ہے اسی کے متعلق رہو، یہ بعد والی اور یہ بیچ والی باتیں جو ہے نا وہ بعد میں کر لیں گے۔
ان کا یہ حال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحذیر الناس پہ سے یہ تحریریں کاٹ کے پیش کرتے ہیں. میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ آج پوری تحذیر الناس پڑھتے ہیں. میں صرف 5 سوال کروں گا جو 20 سیکنڈ کے ہیں. سوال ایک ہے، اس کے میں نے 5 حصے کیے، وہ دوہرا کے مجھے 20 سیکنڈ لگیں گے. ایک عالم آئے، 2 آئے، 3 آئے، جتنے مرضی، میں گھنٹہ بولے 2 گھنٹہ میں سنوں گا. اس کے بعد میں تم نے بتاؤں گا کہ جو تم نے کہا ہے وہ تمہارے اپنے فتوے کے مطابق کفر ہے. یہ حال ہے ان کی. یہ جرات نہیں تھی کہ ان کا کوئی عالم آ کے اس کا جواب بھی دیتا. آج بھی دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ آج جو تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے ختم نبوت بیان کی اس پہ بات کر لیں. خود ان کے فتووں کے مطابق قاسم نانوتوی صاحب کافر قرار پاتے ہیں. جو انہوں نے جماعت کی دشمنی میں دیے فتوے، اس کے مطابق قاسم نانوتوی کی وہ تعریف جو ہے جو انہوں نے اس میں تحذیر الناس میں کی ہے اور اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ اپنی دوسری کتاب میں کی ہے، وہ خود کافر قرار پاتے ہیں دیوبندیوں کے فتووں سے. یہ حال ہے ان کا. اسی وجہ سے یہ نہیں بتاتے. ابھی پچھلے دنوں میں ان کے وہ جو الیاس گمن صاحب وہ کہتے ہیں لا نبی آبادی کا ترجمہ کبھی یہ نہ کرنا، پھنس جو احمدیوں کے آگے. جس لین صاحب وہ توہین میز عمارتیں جو ہیں ان کی کتابوں میں ثابت کرتا جاتا ہوں، جو خود یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین میز ہے، تو پابندی گورنمنٹ ان پہ لگاتی رہے. شیعہ تو کہتے ہیں بخاری پہ، وہ تو عدالت میں بھی چلے گئے تھے ایک دفعہ کہ بخاری پہ پابندی لگاؤ، گستاخی رسول ہے، اس پہ لگائے، پھر اس پہ بھی پابندی. کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا قرآن میں بھی یہ توہین میز جو ہیں عبارتیں ہیں اس پہ بھی پابندی لگائے، اس پہ بھی پابندی. یہی کرنا ہے انہوں نے آخر پہ. اور ابھی جو میں نے قرآن کا کہا یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ہاں وہ بائبل پہ بھی پابندی لگے گی نا. پھر یہ جو میں نے قرآن کا کہا ہے یہ ان کی خطبات برطانیہ کا حوالہ وہ پیش کر چکے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، جو میں نے اور سلیم صاحب نے اکٹھا کیا تھا. اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو گالی جس کو میں نے کہا ہے تم گالیاں کہتے ہو، تو کہتا ہے یہ تو قرآن میں لکھی ہے، پھر لگاؤ قرآن پہ پابندی. ان کا ملا ہے وہ بریلویوں کا. جب اس پہ اعتراض کیا گیا کہ تم نے یہ جو الفاظ بولے یہ گالی ہے، اس نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، تو پھر کہو کہ قرآن میں گالی ہے، لگاؤ اس پہ پابندی. وہ کہتے ہیں تو میں بھی ڈھونڈ کے وہ باتیں برطانیہ والا جو حال ہے وہ بھیج دیتا ہوں. ہاں جی، حق بات وہ بتائے جو خود حق پہ ہو. ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تب آپ ہمیں بتاؤ جب آپ جنت کے راستے پہ ہو. جب آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کس راستے پہ ہو تو آپ تو یقیناً جہنم میں جا رہے ہو. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم جنت والے راستے پہ آج ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جائے. تو تمہارے اپنے اقرار سے تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹوں کے ساتھ ہو. سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے. تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. تو جس کی ابتدا جھوٹ ہے وہ ہمیں حق کی دعوت دے رہا ہے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. جتنے دل کرتا ہے والجات لگاتے جو. اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں تمہارے بڑوں کے اعتراض اور اس کے جواب بھی دیے ہوئے. میں نے کہا ہے نا کہ اپنا فرقہ بتاؤ، اپنا علاج کرو. ابھی دیکھو میں علاج کر دیتا ہوں. باقی رہی حوالوں کی بات، تو میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ اتنے تمہارے باپ داداؤں نے مل کے اکٹھے نہیں کیے ہوں گے جتنے میرے پاس پڑے. تو مجھے مریض دے کے اس کے مطابق نسخہ دینا آتا ہے. ادھر مناظرہ پرائیویٹ شروع ہو گئے. یار میں اٹھنا چاہ رہا تھا، کسے میری اکھاں بھی بند ہو رہی ہیں، میری آواز تو بولنے تو پتا لگ رہا ہے کہ بعض لفظ جڑے میں روک روک کے بول رہے ہیں. یہ اگر السلام علیکم، اگر احمد صاحب ہیں تو ان سے یہ حوالہ درکار تھا، ان سے پوچھتے رہے ہیں. انہوں نے حوالہ نہیں دیا تھا. ان سے آئیں ذرا وہ پوچھیں کہ کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے غلام احمد لکھا ہوا ہے یا اس طرح کا. یہ حوالہ دیں. یہ جلیل اللہ سے بات کر کے آئے تھے. ان سے یہ بھی حوالہ مانگ لے اگر آپ سے بات ہو رہی ہے تو.
جی السلام علیکم بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ بڑی امید ہے اسی بھی جڑے گروپ نو فالو کرنے ہاں یا گروپ دے نال ہر وقت رہنے ہاں، تواڈے ساڈے ٹائمنگ میں کینیڈا تو گل کر رہے ہیں، کافی فرق ہے صبح اٹھنے تے شام سون تک، مگر بڑی اچھی گل تسی کیتی، اللہ کرے ہن سارے تے قائم، کیونکہ سانوں ہی بڑی فرسٹریٹنگ ہوندی ہے کہ ایک بندہ آندا ہے پرچیاں دے پرچے لائی جاندا ہے، دسدا ہی نہیں ہے، امتی ہے تے امتی پھر ہن او امتی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میری امت جڑی ہے یہود دے نال بھی مشابہ ہوئے گی، پتہ نہیں پھر ہن امتیاں وچوں نے جڑا اپنا فرقہ نہیں دسدا، جڑا بھی آندا ہے فوراً تسی بھی ہوئے سلیم صاحب ہون یا شافی صاحب کوئی بھی ہوئے ناصر بٹ صاحب، وہ کہندے جی ہاں میں احمدی مسلمان ہوں، تو دس تو کون ہے؟ نہیں میں مسلمان ہاں، میں فلان ہے ٹمکان ہے۔ اللہ کرے ہن تہاڈی گل دے اوتے عمل کر لین ساڈے بندے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ اس کی بیچارے کی یہ حالت ہے کہ وہ ابھی تک میں کو 10 دفعہ اسے پوچھ چکا ہوں کہ فرقہ بتاؤ، اس کو فرقہ بتانا نہیں ہوتا، وہ ایک نیا لگا دیتا ہے حوالہ۔ میں نے کہا یہ تمہارے باپ دادا کر چکے ہیں اور ہمارے بڑے جو ہیں ان کے جواب دے چکے ہیں، تم نئے نہیں پیدا ہوئے، صرف اتنی ضرورت کرو کہ فرقہ بتاؤ، انشاءاللہ میں اس کے جوابوں میں مزید اضافہ کر کے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن اس میں یہ ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ فرقہ بتائے۔ یہ حال ہے ان بیچاروں کی، قسم سے اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں پھر جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے اسی کو پناہ دیتا ہوں، جو مجھ سے مدد مانگتا ہے اسی کی میں مدد کرتا ہوں، اور جو اپنی حالت تبدیل کرنے کی مجھ سے خواہش کرتا ہوں میں اس کی حالت تبدیل کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ اس قدر بدقسمت ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ڈر کے رہتے ہو، تو ہماری تو مجبوری ایک لیے قانون کا سہارے تم نے لیے ہوئے ہیں، تو چلو سمجھ بھی آتی ہے، صحابہ کی زندگی سے بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ تم اکثریت میں ہو گے تو ڈرتے ہو اور اپنا فرقہ نہیں بتا سکتے، یہ حال ہے ان کا۔ یہ تو ہم سے بھی پھر وہ ڈرے ہوئے، اگر ان کے نزدیک ہم ڈرے ہوئے تو یہ حال ہے ان کی اکثریت کا۔ السلام علیکم۔ ہم میں علاوہ دوسری باتوں کے کچھ باتوں کی وضاحت یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ عام طور پہ آپ نے روم میں دیکھا ہوگا کہ سلیم صاحب یا کوئی دوسرا جو ہے وہ ان سے جب لفظوں کے مطلب پوچھتے ہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہے، یہ لا نبی آبادی ہے، 3 لفظ ہیں، یہ لا مطلق ہے، نفی جنس ہے، نفی کمال ہے، مشروط ہے، غیر مشروط ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی میں لا نفی جنس ہے، تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم مشروط نہ مانو، غیر مشروط مانو، خود یہ پھر مشروط مانتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے۔ یعنی کہ عجیب بات ہے کہ عقیدہ ہم سے وہ منواتے ہیں جو خود نہیں مانتے، اس لیے ہم یہ ان لفظوں کا وہ کہہ لیں کہ وہ اچھی طرح سے اس کی وضاحت طلب کرتے ہیں تاکہ یہ آئندہ جو باتیں بعد میں آنی ہیں اس کی وضاحت ہو سکے اور خود ان کی ہی دلیلوں سے پھر ان کا رد بھی ہو سکے۔ اس وجہ سے یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ نبی کا مطلب بتاؤ، بادی کا مطلب بتاؤ، خاتم کا مطلب بتاؤ، خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ساری اس پہ وہ کج بسی کرنے جو بظاہر کج بسی رہتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ جو انہوں نے خود اپنے عقیدے رکھے ہیں ان میں جا کے یہ پھنستے ہیں۔ تو جب تک آپ ان سے پہلے وضاحت نہیں لیں گے بعد میں وہ کوئی بھی چینج کر کے پیش کر دے گا، تو اس لیے پہلے سے اس کی وضاحت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ نص سے ثابت ہوتا ہے، اور نص کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اور معنی جو ہے وہ متعین نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی کہ اس کی مراد اتنی واضح ہو کہ وہ اپنا مطلب بیان کرتی ہو، کوئی دوسری تعبیر اس میں نہ کی جا سکتی ہو، یہ ہے نص کی تعریف۔ اب یہ جتنی بھی آگے ختم نبوت کی تشریحات کرتے ہیں یہ اس نص کے خلاف کرتے ہیں۔ ابھی تک بات اس موضوع تک نہیں پہنچی ہے، یہاں تک نہیں پہنچی کہ ان کو یہ بات کی جائے، ورنہ جو بات کرنے والے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ان کو کہنی ہے کہ نص کا جو تم ترجمہ کر رہے ہو یہ خود تمہارے عقیدے کے مطابق کفر ہے۔
کیونکہ نس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی. یہ بھی ان کے فتوے موجود ہیں. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نس میں اضافہ کرنا اس کا نسخ ہے، اور نصوص میں کسی طرح کی تعویل جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. تو انہوں نے جتنی بھی ختم نبوت کی اب نئی نئی تشریعات کی ہیں، یہ سب اس کی تعویلیں ہیں، اور ان کے اپنے عقیدوں کے مطابق یہ کفر ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ آئے کہ یہ ساری بحثیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. صرف بھائی یہ نہ سمجھے کہ وہ الفاظ کو لے کے تو صرف کوئی کج بیسی کر رہا ہے. تو صرف کج بیسی نہیں کر رہا، آخر پہ ان کو یہی حوالے دینے ہیں. تو بے شک سنتے ہیں تو سن لیں، کیونکہ یہ بات ان کے سامنے بڑی دفعہ کی جا چکی ہے. اس کے باوجود آگے وہ نس کی تعویلیں کرتے ہیں جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی کرے. تو اس لیے مجھے یہاں پہ بتاتے ہوئے کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کوئی سن کے تو نہیں کرے. ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنی ہے. یہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اس کی تعویل ہے، یہ بھی کفر ہے. اور خود یہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لفظ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. تو جب ایک لفظ کے مختلف معنی ہو سکتی ہیں تو وہ دلیل نہیں رہتی. وہ آپ نے سلیم صاحب سے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ جب احتمال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دلیل قطعی نہیں رہتی. تو اس کو یہ ہمارے سامنے قطعی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو جب یہ اتنے سارے احتمال اس میں خود بھی پیدا کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب یہ، اس کا یہ مطلب یہ، اس کا یہ مطلب یہ، تو پھر یہ دلیل قطعی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہونے کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے، ورنہ قرآن میں تضاد لازم آئے گا. جیسا کہ ہم وہ یا بنی آدم اما یاتی والی جو آیت ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں. اور اس میں مزید یہ اضافہ کر دوں کہ باوجود اس کے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ رکھتے ہیں قرآن میں، کسی ایک مفسر کی بھی یا کسی ایک شخص کا بھی یہ قول نہیں لا کے دے سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ والی آیت جو ہے سورۃ اعراف کی، یہ سورۃ احزاب والی فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی. تو اس کو یہ منسوخ بھی نہیں مانتے کہ جب منسوخ نہیں ہے وہ آیت تو جب تک قیامت تک بنی آدم ہے ان میں امکان موجود رہے گا نبی آنے کا. کتنے آئیں گے یہ ہماری بحث نہیں، کون کون تھا یہ بھی ہماری بحث نہیں. ایک ہوگا، 10 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، یہ اللہ کا استحقاق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں اپنی نبوت کو کہاں پہ رکھوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو نبی بناؤں گا. تو یہ اس کا اختیار ہے. وہ 1 بھیجے، 1000 بھیجے، کوئی بھی نہ بھیجے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس نے یہ دروازہ بند نہیں کیا وہ. اور اب خیر سے وہ جو نئے ان کے مجدد پیدا ہو گئے ہیں، محمد علی مرزا انجینئر جو ہے، وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اب جو اس آیت کے بعد یہ بھی دعویٰ کرے کہ جی ان کو کشف و الہام ہوتے ہیں یا وحی اور الہام ہوتے ہیں، یہ بھی ختم نبوت کے خلاف. اور خود وہ مانتا ہے کہ ان کے بزرگوں کے یہ عقیدے تھے کہ ان کو کشف اور الہام ہوتا تھا. اس کو باقاعدہ میں نے شیعوں کے حوالے بھجوائے تھے کہ ان کے سارے اماموں پہ وحی آتی ہے، وہ سب کے سب محدث ہیں، خدا سے کلام کرتا ہے. اس کی جرت نہیں ہوئی پھر ان کو کافر کہنے کی، ختم نبوت کا منکر کرنے کی. تو یہ ہے اس کا بھی منافقانہ رویہ کہ جس بات کو وہ کفر کہتا ہے اسی بات کے ماننے والوں کو پھر کافر نہیں کہتا، اس لیے کہ اس نے اسی ملک میں رہنا ہے. اس کو پتا ہے کہ کل کو یہ میرے گھر آ کے پھٹ جائیں گے. یہ ہے خوف. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے. ہمارے خلاف وہ زبان کھولے گا، وہی عقیدہ کفریہ ان کے ثابت کرتا ہے اور ان کو کافر نہیں کہتا. کہتا جی ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. یہ ہے حال اس بندے کے نئے تجدید اسلام کا. وہ بھی کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہوا. بھائی تمہیں الہامن بتایا ہے، کسی آیت سے استدلال کرو گے نا تم، تو اگر کوئی دوسرا بندہ آیت سے استدلال کرے تو وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ تمہیں حق ہے کہ تم کسی آیت سے استدلال کر کے یہ کہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے، یا کسی آیت کی تعویل کرو، تو تمہاری تعویل کفر نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی دوسرا کرے تو اس کی تعویل کفر ہوگی. یہ اصول بنائے ہوئے انہوں نے. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ ان کی گستاخیاں گنواتا ہے، ان کے بڑوں کی گستاخیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنواتا ہے، لیکن پھر ان کو گستاخ رسول نہیں کہتا. حالانکہ وہ اپنی ہی ایک محفل میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ کسی کو گستاخ رسول کہنا ہی اس کو مرتد کہنا، تو پھر وہ ان کو مرتد کیوں نہیں کہتا؟ یہ ہے اس کا دوغلا پن اور یہ ہے اس کی منافقت. السلام علیکم.
یہ فرقہ اسی لیے نہیں بتاتے کہ ان کو پتہ کہ ان کو بزرگوں نے کیا کہا ہوا، انہیں اپنے بزرگوں کو پتہ ہے اور انہیں بھرپور یقین ہوتا ہے کہ اگر فرقہ بتایا تو ہمارے بزرگ ہمیں پھنسائیں گے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ فرقہ نہیں بتائیں۔ جہاں تک رہا دیوبندی بریلویوں سے شاطر ہے، اور یہ جو بات آپ نے کی تھی کہ دیوبندی جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ بریلویوں سے زیادہ شاطر ہیں۔ اور دوسرا انہیں پتا کہ تزیروں نہ انہوں نے چھوٹی سی تو ہے لیکن ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے وہ، تو اس لیے یہ یا تو کہہ دیتے ہم صرف جی فرقے میں نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، اور بحث کرنا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ اسی طرح وہ مرزا محمد علی انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی ان کا رد کیا ہے ختم نبوت کے موضوع پہ، کسی اور نے نہیں کیا، یعنی کہ وہ 100-125 سال بعد وہ واحد پیدا ہوا ہے، ورنہ کسی کو تو اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنے حجروں میں بیٹھ کے دعوے کرنا بڑے آسان کام ہے، نکلے ذرا باہر آگے کسی اندھی سے بات کرے۔ وہ سورۃ اعراف کی آیت میں نے پیش کر دی ہے، اس کا ہی جواب دے دو کہ تم جو اب ترجمہ کرتے ہو آیت خاتم النبیین کا، اگر وہ ترجمہ صحیح مانا جائے تو اس آیت کے خلاف ہے، وہ قرآن میں تم خود تضاد پیدا کر رہے ہو، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، تو یا تو اب پھر تم قرآن اس کا ہونے کا انکار کر دو یا اپنے عقیدے کی بات کر دو۔ پھر کہتا ہوں کہ اپنے حجروں میں بیٹھ کے جی میں نے ہی بس ختم نبوت کا کام کیا ہے، احمدی وغیرہ تو میں ہی کر سکتا ہوں، تم کسی احمدی کے سامنے آ کے 2 منٹ ٹک کے تو دکھاؤ۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے کسی دوست کے ذریعے اس کو کافی دفعہ سوالات بھجوائے ہیں، قسم ہے کہ کبھی کسی ایک کا بھی سے جواب دیا ہو، اور میں خاص طور پہ اس کو چھیڑنے کے لیے وہ شیعوں کے حوالے میں عام طور پہ زیادہ بھیجتا ہوں۔ اس بندے نے اس کو میلیں بھی کی ہیں اور مختلف طریقوں سے رابطہ کیا ہے، کسی ایک کا بھی کبھی اس نے جواب نہیں دیا۔ دعوے بیٹھ کے جو مرضی کرتے پھرو، جب تم یا تمہارا کوئی چیلا جو ہے وہ کسی احمدی کے سامنے 2 منٹ ٹکے گا تو پھر آ کے مجھے بتا دیں۔ اس کو شاطر نہیں کہتے، اس کو ان کی زبان میں خباثت کہتے ہیں، خود دیوبندیوں کی زبان میں اس کو خوب سے باطنی کہتے ہیں۔ ایک گروپ گورنمنٹ کے خلاف ورزی کرتا رہے گا، خلاف بولتا رہے گا، دوسرا گورنمنٹ میں غصہ ہوگا۔ شروع سے انہوں نے یہ وہ مجھے تو خیر اتنی نہیں، میں نے کتابیں پڑھی کہ خوب نے بات نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ کوالٹی ہے کہ ایک گورنمنٹ کے خلاف نعرے مارے گا اور دوسرا گورنمنٹ میں غصہ ہوگا۔ یہ اس امت کا جو حکیم تھا نا، یہ دیوبندی امت کا حکیم شوری تھانی، یہ فلسفہ اس کا سکھایا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ہندوؤں کی قوم بڑی تیز ہے، جو بھی تحریک چلتی ہے کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے حمایت میں ہو جاتے ہیں، تو جو بھی پلڑا جیتا ہے دوسرے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو حمایت میں تھے، مگر خلاف والے جیت جائے تو کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو خلاف تھے۔ تو یہ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دوسرا کہتا ہے کہ اگر تھانوی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری سنت پہ عمل نہیں کیا تو میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو ان کو تو قیامت والے دن بھی اس سوال پہ زیادہ پریشانی ہے کہ اگر تھانوی صاحب نے پوچھ لیا کہ میری سنت پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا یہ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو بھی تحریک ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں پاکستان کی مخالفت میں سارے تھے ان کے بڑے بڑے، جب دیکھا کہ اب پاکستان بننے والا ہے تو کچھ لوگ اس لیے شامل ہو گئے کہ یہ اب ہم کنٹرول ہم سامنے۔ ابھی کل ہی میں نے غالباً ایک مضمون پڑھا ہے، کسی نے شبیر احمد عثمانی اگر لکھے اردو میں تو اس کا آ جائے گا شبیر احمد عثمانی کے خواب وغیرہ اس طرح کر کے، تو اس نے آرٹیکل لکھا ہے، تو اس میں اس نے یہی بتایا ہے کہ یہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ پاکستان تو بننا ہی بننا ہے، تو جب تک یہ قائد اعظم بنوا لے اس کے بعد پھر الزام جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں گے۔ اسی لیے فوری بعد انہوں نے قرارداد مقاصد جو ہے وہ لیاقت علی خان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے پیش کر دی کہ اب نظام جو ہے وہ ہم ملاؤں کے ہاتھ میں آ جائے۔ ان کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ملا جو ہے، اگر یہ ملا ازم شروع ہو گیا اس ملک میں، وہ تو مجھے بھی کافر کہتے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کے بڑے بھی اس کو کافر کہتے ہیں۔ ان کے بڑے آج تک مانتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، اور بعض دیوبندی آگے جی وہ کہتے ہیں جی اس کا جنازہ جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا، اس کا پہلا جنازہ شیعوں نے پڑھایا تھا،
دوسرا زبردستی اگر تم نے پڑھا بھی لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو جو بھی شیعہ مرے تم اس کا جنازہ پڑھا دیا اگر وہ دیوبندی ہو جائے گا. اس کا جواب پھر مفتی محمود نے اپنے فتاوی میں دیا. وہ کہتا ہے ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے, وہ اس کا انفرادی فعل اگر اس نے پڑھایا قائد اعظم کا جنازہ تو یہ اس کا انفرادی فعل ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس لیے تو اس کو بھی پتا تھا کہ وہ شیعہ ہے, تو شیعہ کو یہ کافر کہتے ہیں. تو کافر کا جنازہ پڑھا کے ان سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو بعض آگے پیش کر دیتے ہیں جو شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا نا تو اس کا تو نکاح ٹوٹا ہوا ہے. بلکہ جس نے بھی قائد اعظم کا جنازہ پڑھا ہے, چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو, ان سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ کافر تھا ان کے فتووں کے نزدیک, اور انہوں نے اس کا مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھایا تو کافر کو مسلمان سمجھنے والے کافر ہو گئے. بٹ صاحب ایک بات پوچھ سکتا ہوں, وہ ہے تو اسلامی لیکن اس کے ساتھ سیاسی پہلو ضرور آتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھتا ہوں. السلام علیکم. مطلب ضرور پوچھ لیں, اگر مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا, نہ آتا ہوا تو چپ کر جاؤں گا. دیکھیں یہ آپ جیلمی کی جو بات کر رہے ہیں, جس طرح یہ چھاپی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, پاکستان میں کوئی بھی مولوی بغیر ایجنسیوں کی اجازت کے اسے چھاپڑی نہیں لگا سکتا. یہ خادم حسین رضوی دیکھ لیں, یہ تعلق قادری دیکھ لیں, ان سب کو جب اجازت ہوتی ہے چھاپڑی لگا لیتے ہیں. جس طرح جیلمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پیچھے سے بیک اپ کیا ہے ایجنسیوں نے, تو یہ کیا ہوا ہے نا, ورنہ تو یہ نہیں کر سکتا. اس طرح بڑے بڑے مولویوں کو بات کر سکتا اور یہ پروٹیکٹ بھی رہے. ظاہر بات ہے اس کو کسی نے گرین سگنل تو دی ہے. جی السلام علیکم. ہاں عمومی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا, یہ PTP والے یا جو طالبان وغیرہ, اس کے پیچھے پہلے پاکستان ہی تھا. جب تک پاکستانی مرتے رہے تب تک انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی, لیکن جب ان کے اپنے بچوں کے انہوں نے یا ان کے فوجیوں کے جب انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایکشن لیے. تو وہ بھی سب کے خلاف نہیں. اگر آپ دیکھیں اگر کوئی ایک MG اس طرح کے جرم میں پکڑا جاتا تو انہوں نے اس کو انفرادی فیل کرنا تھا. اگر کوئی انفرادی طور پہ اس طرح کی حرکت کر دیتا انہوں نے اس کو جماعت پہ لانا تھا, اور ان کو بحیثیت جماعت پتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے اس کے پیچھے, اس کے باوجود وہ ان کو کچھ نہیں کہتے. تو اس لیے عمومی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. یہ سارا کیا ذرا یہ دہشت گردی جو ہے نا, اس کے پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. انہی کے لے پالک ہے, وہ انہی نے پالا ہوا ہے, اب وہ انہی کے گلوں کو پاڑ رہے ہیں. وہ سانپ ہے نا, تو سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ وہ کاٹتا ضرور ہے, اس کی فطرت میں. تو دیوبندیوں کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ وفادار نہیں ہو سکتے کسی کے بھی. تو اس لیے یہ جو پالنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا. اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی ہو, لیکن اس کا جب تک میرے پاس حتمی ثبوت نہیں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. پھر وہ وہی الزام والی بات آ جائے گی. لیکن عموماً پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ جو اسدہ ہیں ان کے ساتھ دشمنی لینا اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے دیوبندیوں کا زور توڑنے کے لیے یہ اب طریقے بیک جو ہے اس کو بیک اپ کرنا شروع کیا. تو یہ بریلویوں کی ویسے بھی کافی عرصے سے خواہش تھی, کیونکہ سو کال جہاد افغانستان کے بعد جب سے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پاس اسلحہ آیا تو انہوں نے بریلویوں کو بھی دمکانا شروع کیا. ورنہ پہلے وہ اتنی اکثریت میں تھے کہ یہ ان کے سامنے بولتے نہیں تھے, لیکن جب سے اسلحہ پھر ان کے پاس آیا تو انہوں نے پھر ان کے مسجدوں میں, مزاروں میں, درباروں پہ جا کے دھماکے بھی کیے. بلکہ وہ ایک واقعہ تھا کراچی کا. کراچی کی پوری جو ان کی بریلویوں کی قیادت ہے, اسٹیج, وہ پورے کا پورا انہوں نے اڑا دیا تھا, اور بریلویوں میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کا نام بھی لیتے. تو یہ اس کو کہہ لیں کہ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انہوں نے بریلوی فتنے کو جنم دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فوج کے کیا جا رہا ہے جو اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے, اپنی حکومت چاہیے. وہ مورے ہیں, ان کو ہلاتے رہتے ہیں, کبھی اس کو توڑتے ہیں کبھی اس کو توڑتے ہیں. ان کی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. جب وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی کمزوریاں جو ظاہر بھی کرتے ہیں. اس ملک کو اس حالت میں پہنچانے کا سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے.
دیکھیں بات آپ کی بٹ صاحب بہت اچھی ہے. میں بس اتنی طویل بات نہیں کروں گا سیاست پہ کیونکہ آپ کا لیکچر بہت اچھا رہ رہا ہے, اس پہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ہاں یہ ہے کہ بس آخر بات یہ ہے کہ ان مولویوں کا دین مان نہیں ہے. جو انہیں ایجنسی اچھا ریٹ دے گی یہ اس کا مانیں گے, جو انہیں گرین سگنل دے گی یہ کینیڈا سے آ کے ادھر اسلامی انقلاب بھی لانا شروع کر دیں گے اور بعد میں خود ہی ختم ہو جائیں گے, خود ہی چلے جائیں گے. تو یہ ان کا حال ہے. بس میں آخر میں اتنی بات کروں گا. لیکن جب فوج کا آ جاتا تو وہ عمومی طور پہ وہ سارے شامل ہو جاتے, وہ سارے نہیں, اس کے چند افسران جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ شامل ہیں, ورنہ عام فوجی بیچارہ جو ہے یا نیچے والے جو ہے وہ تو انہوں نے اپنے افسران کا حکم ماننا ہوتا ہے. تو اس لیے پوری اگر میں فوج کہہ رہا ہوں تو اس میں وہ چھوٹے جو ہیں وہ بیچارے شامل نہیں ہوتے, لیکن عمومی جب بات کی جاتی ہے تو وہ ان کے بڑوں کی جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ ایسا موضوع بولنا چاہیں تو کافی بول سکتے ہیں, بہتر ہے کہ اس کو ہم نہ ہی کریں. باقی یہ طریقے طالبان پاکستان والوں کی بات, ان کو جو نہ دے کے انہوں نے اٹھوایا, ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کس کس کی گردنیں جو ہیں وہ کٹیں گی. یہ اپنے نعروں میں اپنے جلسوں میں ایک دفعہ نہیں بارہا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے وہ پیش کرتے رہے کہ جب تک کوئی ایک گستاخ بھی زندہ ہے یہ امت مر جائے. یہ اتنے بغیرت ہیں کہ مرے بھی نہیں اور مرتے بھی نہیں, اپنے ملک کا ضرور نقصان کرتے ہیں. وہ پیچھے ابھی کچھ عرصہ قبل ہی کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ جو اس کی خاتون سے رضوی کے غالباً بیٹے کی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں جو اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں منصبہ نبی فقتلوہ. تو دوسروں کو مشورہ دینے سے پہلے وہ خود اپنا ڈی این اے چیک کروائیں, اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ عمران خان کو سریحاً گستاخ رسول کہہ چکا ہے. تو اب تمہارے ڈی این اے میں تو کسی قسم کا مجھے کوئی شبہ نہیں نظر آتا, ورنہ تم یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان اپنا سر دے. اب لگاؤ نا منصبہ نبی فقتلوہ, تمہارا باپ سری کہہ چکا ہے, اور سری لفظ میں تعویل نہیں ہوتی, یہ بھی تمہارا فتویٰ ہے. یہ نہیں اس نے صرف کہا کہ گستاخی کی ہے, اس نے کہا سریحاً گستاخی کی. تو اب کرو مطالبہ سب سے پہلے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی گردن دے, اور اس کی توبہ بھی ہم نے قبول نہیں کرنی, یہ کبھی نہیں کریں گے. تو اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہنے والوں کے ڈی این اے چیک کرانے سے پہلے آپ اپنا چیک کروائیں. جی السلام علیکم. کسی بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ اس کا محمد علی مرزا جو ہے اس کا بھی رد ہونا چاہیے. میں نے کہا اس میں کیا اتنی خاص بات ہے کہ اس کا رد ہونا چاہیے. اس میں مجھے صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ وہی باتیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے علماء یہ کرتے ہیں, تمہارے علماء یہ کرتے ہیں, ہماری سنتے نہیں, اس کی کم از کم سن لیتے. تو جو ڈر ہے مجھے وہ صرف یہ ہے کہ لوگ انہوں نے اتنی نفرت جماعت کے خلاف پھیلا دی ہے کہ وہ مولویوں سے بھی جائیں گے اور اسلام سے بھی جائیں گے, کیونکہ نفرت اتنی ہے کہ انہوں نے پھر ہماری طرف نہیں آنا. یہ ڈر لگا رہتا ہے مجھے کہ وہ دیری نہ ہو جائے, ورنہ اس کی کون سی دلیل ہے جس کا جواب دینے کے قابل ہے وہ. میں نے تو جیسا کہ کہا کہ کسی احمدی کے سامنے وہ 5 منٹ ٹک کے بیٹھ کے بتایا مجھے, جو کہتا ہے نا کہ ختم نبوت میں نے جو دلیل دی ہے بس میں ہی رد کر سکتا ہوں. اسی طرح اس نے کہا کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام ایسا کیتا ہے کہ ہمیں باہر حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو ہم تمہارے باپ داداؤں کو کہتے آئے ہیں کہ آؤ قرآن سے ثابت کر دو. ان کی ضرورت نہیں ہوئی, تم پہ کوئی نیا قرآن نازل ہوا ہے. آئے ضرورت کرے کسی احمدی کے سامنے بیٹھ کے حیات عیسیٰ قرآن سے ثابت کر کے دکھائے. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہے وہ قرآن سے ثابت کر کے دکھائے. تو باقی جو وہ علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. میں نے تو کل بھی وہ کہا تھا دستوں کے ربان یہ آئینہ انہی کے لیے ہے. اسی طرح کہہ خدا بندی پر فرقہ دیوبندی, زلزلہ, دھماکہ, اس طرح کی کتابیں وہ پڑھ لیں. 6-7 کتابیں ان مولویوں کا سارا کچا چٹا انہوں نے خود کھولا ہوا, انہوں نے ان کا کھولا ہوا, انہوں نے ان کا کھولا ہوا. اور اس میں انہوں نے جو فتاوی کفر دیے ہیں وہ باہر سے نہیں لے کے ہیں, وہ خود ان کی کتابوں سے انہوں نے دیے کہ یہ دیکھو ایک نے یہ بات کفر کی اور دوسرے نے وہ بات کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی نے خود کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی اشاراتن بھی کنایاتن بھی گستاخی کرنا جو ہے وہ کفر ہے. ان کے نام کے اوپر سواد لکھنا, سلم لکھنا, یہ بھی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے, تو انہیں رسالت کے زمرے میں آتا ہے. اس کی کتابوں سے میں نکال دیتا ہوں.
اس نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی کہنا یہ بھی توہین رسالت میں آتا ہے، اس نے خود کہا ہوا ہے. تو یہ اپنی فتووں کی روح سے یہ سارے کافر ہیں. ان کتابوں میں یہ آپ کو باتیں مل جائیں گی، صرف ایک احتیاط کی ضرورت ہے. بعض دفعہ یہ حوالے غلط دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اندھا دھند وہاں سے پڑھ کے تو آگے پیش کر دیں، پہلے اس کو دیکھ لیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر دوست کہیں گے تو میں ان کو وہ جو میرے پاس اس وقت کتابیں ہیں وہ بھیج دیتا ہوں. اس پہ نشانات لگے ہوئے ہیں، جو حوالے اپ ڈیٹ ہیں وہ بھی نشان موجود ہیں، جو کتاب نہیں ملی یا غلط حوالہ دیا وہ بھی موجود ہے. صرف یہ احتیاط کریں کہ ان کے حوالوں کو بغیر تحقیق آگے نہ پیش کریں. دونوں طرح کے حوالے جو ہیں وہ اکثر غلط دیتے ہیں، کان چھانٹ کے دیتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹا کے دیتے ہیں. تو یہ احتیاط بہرحال ایم جی او نے کر لی ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بات کہیں سے اٹھائی اور لے کے فوراً چڑھ دوڑے اگلے پہ کہ یہ اس کا جواب دو. یہ غلط طریقہ ہے، اس سے میں منع کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے، ان کو دیکھیں، ان کتابوں کو پڑھیں، خود اپنے ذہن میں ایک سوال بنائیں کس طریقے سے میں نے سوال کرنا، پھر کریں، لیکن پہلے حوالوں کی تصدیق کر کے. اس لیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ بھی آگے کرنا مناسب نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں. میری تو بہرحال یہی عادت ہے کہ میں جو بھی کتاب پڑھتا ہوں اس میں جس کتاب کا حوالہ ہو میں اس کتاب کو ڈھونڈتا ہوں، اس میں وہ دیکھتا ہوں، اس کا سیاق و سباق دیکھتا ہوں، تو پھر اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ ہاں یہ حوالہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کسی کو آگے پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس لیے پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ بعض حوالہ جات جو ہوتے ہیں وہ صرف الزامی طور پہ ہوتے ہیں، جواب کے طور پہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلطی نہ ہو کہ جو الزامی جواب کے طور پہ اس کو آپ الزام کے طور پہ پیش کر دیں. تو یہ الٹا پھر آپ کو سننا پڑے گا. تو یہ فرق جو ہے یہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو کہ کون سا جواب جو ہے وہ یا کون سا حوالہ جو ہے وہ میں نے صرف الزامی طور پہ پیش کرنا ہے، اعتراض کے طور پہ پیش نہیں کرنا، اس کو الزامی جواب کے طور پہ پیش کرنا، الزام کے طور پہ نہیں پیش کرنا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ پڑھیں وہ کتابیں، اور اس کا کافی سارا خلاصہ جو فتاوی کفر والا فولڈر ہے وہ کل جب سلیم صاحب نے بھیجا تو میں نے دیکھا اس میں تقریباً 650 والے لگے ہوئے، ان کو بھی اگر دیکھ لیں. اس کے علاوہ مختلف حوالہ جات ہیں، مثلا DVD کے نام سے بریلوی ورسز بریلوی، اسی طرح DVD ہے کہ دیوبندی ورسز دیوبندی. لیکن اس میں بعض دفعہ میں نے دونوں طرح کے حوالے لگائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ میں نے نہیں لگائے ہوتے. تو وہ بھی جب تک آپ نہ دیکھیں یہ میں نے کیوں حوالہ بنایا ہے، کون سا حوالہ اس کے جواب میں ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ حوالہ بنایا، تو اس کو بھی نہ پیش کریں، پوچھ لیں. اگر اس وقت مجھے یاد آ جائے گا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا ساتھ کہ یہ حوالہ میں نے اس لیے بنایا تھا. کیونکہ بعض دفعہ حوالہ بناتے ہوئے مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. وہ میں 8 10 15 حوالے اکٹھے بناتا ہوں جب، تو ایک کا عنوان جو اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے یا نیچے کا اوپر ہو جاتا ہے. بلکہ میں نے ابھی پرسوں یا غالباً 2-3 دن ہوئے سلیم صاحب کو ایک حوالہ اپنا ہی بھیجا، وہ کسی اور کتاب کا تھا، اس پہ ٹائٹل جو ہے مسند احمد کا لگا ہوا. وہ بعد میں نے ٹھیک کر لیا، کھولا دیکھا تو مجھے پتا چل گیا. تو ایسے غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میں پھر بتا دوں کہ میں جب حوالے بناتا ہوں، مثلا اس نے مسند احمد کا حوالہ دیا تو میں اسی وقت مسند احمد کھول کے اس کا حوالہ چیک کروں گا. تو وہ بناتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ٹائٹل جو ہے میں نے وہ اوپر لگا دیا، حوالہ کہیں اور لگ گیا. تو اس لیے جو میرا حوالہ ہے اس کو بھی ایک دفعہ آپ چیک کر لیں. کئی دفعہ میں عنوان دیتا ہوں، بعد میں مجھے خود ہوتا ہے کہ یہ میں نے یار عنوان کیوں دیا تھا. اس وقت میرے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے لیکن بعد میں مجھے خود بھی یاد نہیں آتی. تو اچھی طرح احتیاط کر کے سمجھ کے تو آگے کسی پہ اعتراض کریں اگر کرنا ہے. سلیم یا روم کے ایڈمن سنیں تو وہ اس میں ایک اضافہ کر لیں اپنے روم میں کہ اپنا فرقہ بتاؤ، علاج کرواؤ. کیونکہ جب مریض کی وہ جو طبیعت ہوتی ہے نا اس کا پتہ چل جائے تو حکیم اس کا بہتر علاج کر لیتے. اسی لیے وہ پوچھتے ہیں سر طبیعت ہے، گرم طبیعت والا ہے. تو یہ اسی وجہ سے جب فرقہ بتا دے گا تو پھر پتا ہوگا کہ اس کو یہ خوراک جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک مناسب اس پہ اثر کرے گی. ورنہ وہ آپ شیعہ کو دیوبندیوں کے حوالے دیتے رہے اس پہ کیا اثر پڑنا، دیوبندیوں کو شیعہ کے دیتے رہے تو اس پہ کیا اثر پڑنا. تو جو جس مزاج کا ہے اس مزاج کو پتہ چل جائے تو پھر وہ نسخہ تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو جو نہیں بتاتا اس کو کہ فارغ ہو جاؤ، اس کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وقت دے. میرے پاس تو خیر آج کل ہوتا ہے
نسیم صاحب کے پاس نہیں ہوتا. وہ جو ہم نے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ لاسٹ مجھے یاد ہے کہ وہ ذیل اور بروز کا ہم نے 4-5 پروگرام کیے. اس کے بعد انشاءاللہ تشبیہ اور استعارے کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جو الزام لگاتے ہیں وہ ایک جواب، اور اللہ ہونا اس کا جواب. وہ 7-8 پروگرام میرا خیال اس کے ہونے ہیں. اسی طرح پھر مختلف عنوانات. تو دعا کریں دوست کہ اللہ تعالیٰ سلیم صاحب کو اس کے ٹائم میں برکت ڈالے اور وہ ٹائم نکال سکے. انشاءاللہ پھر اس کے بھی پروگرام ہوں گے. اور میرا تو یہی گمان ہے کہ اگر بھائی وہ سن لیں تو اس میں ان کو کافی سارا مواد جو ہے یا کافی سارا استدلال وہ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو کیے گئے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں.